اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کے ایک مطالبے کو ذکر کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع آیا تھا کہ ہر طرح کا منہ مانگا معجزہ ان کو نہیں دکھلایا جائے۔ اس آیت میں اس کی وجہ بتلائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا، یعنی ہم جس کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں ملتا کیوں نہیں، جس معجزے کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ آپ پر کوئی معجزہ اتار دے، قادر ہے اسے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اتارتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس قوم نے بھی منہ مانگا معجزہ، جس قوم نے بھی کسی پیغمبر سے معجزہ مانگا، اس پیغمبر کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر ہوا، پھر اس قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ معجزات کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر معجزات ان کو دکھلا دیے جائیں، انہوں نے نہیں مانا تو عذاب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ معجزات جو فرمائشی معجزے ہیں وہ ان کو نہیں دکھلاتے۔ ان کا ہی فائدہ ہے، جہاں ان کو مہلت مل رہی ہے وہاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی مل جائے، وگرنہ اگر جو قوم تباہ ہو گئی وہ کافر ہو کر تباہ ہو گئی۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مطالبات کرتے رہتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہر چلنے والی چیز، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور تمام کے تمام پرندے جو اپنے پروں پر اڑتے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف تم تمام کو جمع ہونا ہے۔ کافر اور مشرک اور عرب لوگ جو تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی جو زندگی ہے اس کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جانوروں کو اور تمام پرندوں کو بھی قیامت والے دن جمع فرمائے گا۔ یہ انسان اور جنات
یہ مکلف ہے، ان سے حساب ہوگا، باقی مخلوقات حساب کی مکلف نہیں ہے، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کرنا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف کتنا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بے ضرور ایک دوسرے کے حقوق پورا کرو گے، قیامت والے دن حقوق پورے کرنے پڑیں گے جنہوں نے دنیا میں کوتاہیاں کی، حتیٰ کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر بے سینگ بکری نے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو ٹکر مار دی تو قیامت والے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو جمع کرنا ہے تاکہ ان میں بھی اگر کوئی زیادتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ یہ اصل میں انسانوں کو دکھلانا ہوگا اور انصاف کو بتلانا ہوگا، وگرنہ یہ مکلف نہیں ہے، ان کے اوپر پھر موت طاری کر دی جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے یا نہیں زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات کو زندہ کریں گے۔ دنیا کا حساب آخرت کے اندر پورا پورا ہوگا، کسی پر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تمام مخلوقات کا حساب اللہ تعالیٰ کو کیسے ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کو محفوظ کر دیا۔ اب تمام چیزوں کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر بات لکھ دی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، تو تم کو تمہارے رب کی طرف جمع ہونا ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ دنیا میں نے کوئی چھوٹا سے چھوٹی کوتاہی بھی کی ہے تو وہ مجھ سے معاف کر دی جائے گی، وہ سامنے آئے گی، اس کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں معاف فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جس کے خلاف کوئی بات آئی تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، صم بکم، وہ ایک تو بہرے ہیں، دوسرے وہ گنگے ہیں، فی الظلمات، تیسرا یہ کہ وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دماغوں پر پردہ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جھٹلا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں۔ وگرنہ اس کا جو حساب ہوگا، جب باتیں سامنے آئیں گی، جب معاملات سامنے آئیں گے تو پھر حساب مشکل ہو جائے گا۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک بات کو پہنچا دینا، وہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو ہدایت دے دے، جس کو گمراہ کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے اس کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں۔
اور جو ہدایت کے راستے پر جا رہا ہے اور میلان اس کا گمراہی کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف بھی ہے۔ جس نے دنیا میں اچھائی کی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے ایمان کی حالت کے اندر اچھے کام کیے ہیں اس ایمان کا بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، بہت بڑی دولت ہے، اور اس ایمان کے ساتھ انسان اعمال کرتا رہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اور اسی کے مطابق کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ